بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ کہ ہم اس بات کا آپس میں اور دل ہی دل میں سوچتے اور تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک مدت سے فریادیں کر رہا ہوں لیکن منظور نہیں ہوئی، لیکن قبول نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے دلوں میں جو باتیں آتی ہیں، ذہنوں میں جو خیالات آتے ہیں، وہ ہم میں سے سب جانتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں اس پریشانی کے حوالے سے احادیث شریفہ کی روشنی میں کچھ بات سمجھنے سمجھانے کی اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کرنا ہے۔ بات کو سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ابتدائی سے گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ واقعتاً میری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا حصہ یہ ہے قبول تو ہوتی ہیں لیکن ہم اس حقیقت سے غافل ہیں کہ ہماری دعائیں بہت ہی عمدہ نتائج پیدا کر رہی ہے۔ پہلا حصہ کہ میری آپ کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ایک واضح سوال ہے۔ رب العالمین نے اپنی کتاب میں دو ٹوک فرمایا ہے کہ میں فریادوں کو قبول کرتا ہوں، حاجات کو پورا کرتا ہوں، پریشانیوں سے نجات دیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی بار بار خبر دی ہے، تو پھر میری اور آپ کی دعاؤں کا قبول نہ ہونا کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک اجمالی ہے، ایک تفصیلی ہے۔ اجمالی سے مراد مختصر جواب وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے جہاں دعاؤں کی قبولیت کا اعلان فرما رکھا ہے، وہاں یہ بھی بیان کر رکھا ہے کہ اگر دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں انسانوں کی پیدا کردہ اپنی رکاوٹیں ہوں گی تو میں دعاؤں کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے ایسے ناکاروں نے اپنی دعاؤں کو رد کروانے کے لیے خود ہی دیواریں قائم کر رکھی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان دیواروں کو مسمار کریں، ان دیواروں کا نام و نشان مٹائیں، ہم اللہ پاک پر ڈالتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں نہیں سنتے۔ یہ طریقہ کیا غلط ہے؟ غلط نہیں، ظالمانہ اور اپنے آپ کو تباہ کرنے والا ہے۔ کرتے رہیں، اللہ کی بادشاہی میں کیا فرق ہوگا؟ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کا ووٹ ہے؟ اپنا خانہ خراب کیا اور کرتے رہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاں خامی ہے اس کو دور کیا جائے۔ رب العالمین کا ہمیشہ سے قاعدہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے کہ وہ فریادوں کے قبول کرنے والے ہیں۔
حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ پہاڑوں سے ٹکرائیں اور پتہ کریں کیا رکاوٹیں ہیں، غاروں میں جائیں، چلے کاٹیں، کسی کی بیعت کریں، نہ کچھ بھی نہیں۔ احادیث شریفہ میں صاف ستھرے واضح دو ٹوک انداز میں ایسی رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا ہے۔ آج کے سبق میں اختصار سے چند ایک رکاوٹوں کا اس نیت سے اللہ کی توفیق سے تذکرہ کرتے اور سنتے ہیں کہ اللہ وہ مجھ میں جو ان میں سے رکاوٹیں ہیں یا ساری ہیں، اللہ مجھ سے اور آپ سے وہ رکاوٹیں ہمیں دور کرنے کی مکمل توفیق دے، اور ان رکاوٹوں سے ہمارا نام، ان رکاوٹوں کا ہمارے اندر سے نام و نشان مٹا دے۔ توجہ فرمائیے، ہر بات ارادہ ہے ایسی ہو جس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہو، لایانی بات اتنی طاقت ہی نہیں، پڑھنا اللہ دے۔ پہلی رکاوٹ جو میں آپ نے اپنے لیے دعاؤں کو ریجیکٹ کروانے کے لیے، رد کروانے کے لیے بنا رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دعا، سارے نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میرے ایسے ناکارے بھی، ان کی بھی کوئی کمی نہیں۔ پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم دعا غافل دل سے کرتے ہیں، خارج کر رہے ہیں، آنے جانے والوں کے نام شیطانی رجسٹر جو ہم نے کھول رکھے ہیں ان میں لکھے ہیں، کسی کی ناک دیکھ رہے ہیں، کسی کا سوٹ دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات عورتوں ہی کی نہیں، مردوں کی کر رہا ہوں۔ کون کون سا کام اور حرکت اور بات وہ ہے جس کو ہم دعاؤں میں اپنے ہاتھوں اور اپنے دماغوں سے نہیں کرتے اور سوچتے؟ کہ ایسے دل والے کی دعا اللہ قبول کرتا ہے؟ آدمی سمجھ آ رہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے، سمجھا رہے کیا اللہ تعالیٰ ایسے دل والے کی دعا قبول کرتا ہے؟ سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے پکی بات، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ آئیے ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل وہ برتن ہے، دل برتن ہے۔ قاری یاسین، یہ بچوں دونوں کو جدا جدا بھی کرو اور آگے رکھ، دل الگ الگ کر دیں۔ دل برتن ہے اور کچھ دل بعض دلوں سے زیادہ ہوش مند ہے۔ فرمایا، اے لوگو، جب تم دعا کرو اللہ عز و جل سے تو اللہ پاک سے پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، اور سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ۔ اور بے شک اللہ تعالی اس بندے کی دعا نہیں سنتے جو اللہ سے دعا کرتا ہے ایسے دل کے ساتھ جو غافل ہو۔ اب فضل الہی اور آپ میں سے ہر ایک مرد
اور خاتون یہ سوچے، آج ہی کے بارے میں سوچے، صبح سے میں آپ نے جو دعائیں کی ہیں، کیا ہمارا دل حاضر تھا؟ عورتیں کیا کچھ پکا رہی تھی، کیا کچھ کپڑوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور مرد حضرات کیا کچھ پروگرام بنا رہے تھے؟ ایسے دل کی دعا، ایسے دل سے نکلنے والی دعا پہلے سے خبر دے دیا، صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتے۔ دوسری رکاوٹ، وہ بندہ جو دعا کرتا ہے اور اس کا ذریعہ معاش کھانا پینا پہننا وہ حرام سے ہو، اس کی دعا کی قبولیت کے بڑے بڑے اسباب بھی ہوں، اللہ پاک اس بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ آئیے صرف ایک حدیث شریف اس بارے میں سماعت فرمائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ پھر سماعت فرمائیے، بے شک اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اور بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم رسولوں کو دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات پڑھی۔ پہلی آیت سورہ المؤمنون کی آیت شریفہ 51، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو پاکیزہ کھانے اور اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت کریمہ 172 اس کے ایک حصے کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں پاکیزہ دیا اس سے کھاؤ۔ رسولوں کا حکم جو ان کو دیا گیا اور اہل ایمان کا حکم جو انہیں دیا گیا ایک ٹھہرا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے، اشعث، اس کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے، اغبر، تو وہ غبار آلود ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، یا رب یا رب، اور اس کی زبان پر اللہ پاک کا اسم مبارک رب ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اب اس کے بعد خرم جی، اس کے بعد اس کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس شخص کا کھانا، اس کی خوراک حرام سے،
اس کا پینا، اس کے مشروبات حرام سے مراد یہاں شراب وہ نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے، اور اس کا لباس حرام سے، یہ مطلب نہیں ریشم پہنا ہے مرد نے، نہیں، کیا مطلب ہے کہ کمائی حرام کی ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی غذا جو دیا گیا وہ حرام کی، کیا مطلب خنزیر کھاتا ہے؟ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑے ہوئے جانور خود ذبح کر کے بھی کھائے، یا مراد کیا ہے؟ اس کا جو کھانے کا ذریعہ ہے وہ حرام ہے۔ اب اس کے لیے نتیجہ کیا ہے؟ تصویر اپنی آنکھوں کے سامنے لگائیے، لمبا سفر، پراگندہ بال، غبار آلود چہرہ، ہاتھوں کو پھیلا، سبحان اللہ، کیسی کمال درجے کی تصویر کشی کی ہے، ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور یا رب سے پکارنے والا، یہ ساری باتیں دعاؤں کو قبول کروانے والی۔ پچھلی طرف سے شروع کی، یا رب کہہ کے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ نمبر 2، ہاتھ پھیلا کے دعا کرنا اللہ کو پسند ہے۔ غبار آلود چہرہ، پراگندہ بال، لمبا سفر، یہ دعاؤں کے قبول کروانے کے اسباب میں سے ہے۔ یہ تھی صورتحال، اور نتیجہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے، یعنی اس کی دعا کے قبول ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ سبب وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام، کھانا، خوراک، لباس اور غذا حرام کی۔ اب اس حدیث شریف میں حرام کمائی کے دعا کی قبولیت کے حوالے سے رکاوٹ ہونے میں کوئی شک ہے؟ سرفراز کسی کو ہے تو ہاتھ کھڑا کر، کیوں خان صاحب ہے کوئی؟ اب میرے ساتھ کچھ باتیں سنیے تاکہ حقیقت اللہ کی توفیق سے اور واضح ہو جائے، اور شمار کر کے سنیے، یا اللہ یہ بات میں آپ اور سارے سننے والے لے کے جا۔ پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اپنی بات کے آغاز میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس جملے کا یا ان دو الفاظ کے استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے عوان صاحب جی؟ کہ سننے والے اچھی طرح متوجہ ہو جا، جو بات بیان کی جانے والی ہے وہ نارمل نہیں، اب نارمل ہے، معمولی نہیں، نہایت ہی اہمیت والی، اور ان کی کوئی بات بھی وہ یا ایھا الناس نہ بھی کہیں، پوری مخلوق کی بات سے زیادہ اہمیت۔ تو جب وہ اہمیت کے لیے یا ایھا الناس فرمائیں تو پھر جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو بند رکھے اس کو زمین پر چلنے کا حق ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ان اللہ، بات کے آغاز میں کیا فرمایا؟ بولو انا، اور انا انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، سرٹنلی، یقیناً، بے شک، بلا شبہ۔ بشارت صاحب، ان کی بات میں شک کی گنجائش ہے؟ ایک ایماندار صراف کہے کہ 24 کیرٹ کا ہے، ایماندار، بے ایمان کی بات، اور جب 7 قسم کھائے تو پھر جو گاہک نہ مانے تو پھر جائے جہاں جانا چاہتا دفع ہو جائے، یہی کہیں گے یا اس کو ویلکم کریں یا پھر جتنا نہیں۔ میری تاریخ سچی
اور میں یقیناً کہہ رہا ہوں پھر نہیں مان رہا، تو ان ایسا سچا تو آسمان نے اللہ کی مخلوق میں کوئی دیکھا نہیں۔ اور وہ فرمانے یقیناً۔ تیسری بات، اللہ کون ہے؟ طیب، اللہ طیب ہے، تو جو خود طیب ہے وہاں کسی اور چیز کی قبولیت کا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ چوتھی بات، اللہ پاک خبیث کو، ناپاک کو کیوں نہیں کرتے؟ محدثین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے اس کی حکمتیں بیان کی۔ پہلی وہی جس کا اشارتاً ذکر ہوا کہ خبیث کا پاکیزہ کے ساتھ میل کیسے ہو سکتا۔ تو اب خبیث کھانے والا، خبیث پہننے والا، اگرچہ وہ انٹرسٹ کے نام پر ہو، پروفٹ کے نام پر ہو، بونس کے نام پر ہو، کسی نام سے ہو، خنزیر کا نام بکری رکھ لیں تو پاکیزہ ہو جائے، گندگی پر چاندی کے ورق لگا لیں تو بنا ہوا بکری کا گوشت بن جائے۔ ناپاک ناپاک ہے، چاندی کے نہیں سونے کے ورق بھی لگائیں، اس کی گندگی دور۔ ایک اور حقیقت توجہ فرمائیں، جو شخص ناجائز، میں ناجائز مال کی صورتیں بیان نہیں کر رہا، وقت تھوڑا ہے اور محدود ہے تاکہ جو بات کہنی ہے، لیکن معلوم ہے کہ کیا کیا کرتوتیں ہم کر رہے ہیں۔ خبیث چیز جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں اس کی ہو سکتی ہے، پکڑو ٹوپی، ہاتھ پکڑو، اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں، دے نہیں چاہتا، یہ ٹوپی اسامہ کی ہے، میں اس کی مرضی کے بغیر لے لوں تو یہ ٹوپی میری ہے، کس کی ہے؟ جس کی ہے۔ تو جو مال کوئی شخص ناجائز طریقے سے لیتا ہے، مال ہے اللہ کا، اور اس کے لینے کے لیے انہوں نے طریقے رکھے ہیں۔ اگر اسامہ کا مال ناجائز طریقے سے لے تو لینے والے کا نہیں بنتا، تو اللہ کا مال جو انہوں نے زمین پر پھیلا رکھا ہے، جو ناجائز طریقے سے لیتا ہے، وہ اس کی ملکیت کیسے ہو سکتی؟ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر صاحب؟ ہم میں سے کوئی سیال جی قلم جو یہ ملک صاحب کا قلم ہے، ایک یہ مجھے دیں یا میں مانگوں اور وہ ناراض ہیں تو یہ قلم میرا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے رزق بکھیرے رکھا ہے دنیا میں اور اجازت دی ہے لو، لیکن ان کی شریعت کی حدود میں۔ اب جو شخص اس رزق کو لیتا ہے ان حدود کو توڑتے ہوئے، وہ رزق اس کا ہوگا، اس کی ملکیت ہی نہیں۔ جب کوئی چیز ملکیت نہ ہو تو اس کا استعمال کرنا، اس کا پہننا، اس سے کچھ کام کرنا، اس کے ساتھ جو طاقت ہے اس سے دعا مانگنا، کوئی ہے تک، کوئی منطق، لاجک اس کام کے درست ہونے کی بنیاد غلط ہے۔ زمین ہے پڑوسیوں کی، ایک شخص اس پہ بڑی عمارت بنا رہا ہے تو زمین اس کی ہو جائے گی اور عمارت ہی بیڑا غرق کرے گا۔ اس بنیاد پہ جو کچھ رکھا جائے گا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ تو یہ دعا جب اس بنیاد سے اٹھے گی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک اور بات، اللہ مجھے آپ کو عقل دے۔ محدثین نے لکھا حرام مال، دل میں جو رقت ہے اور اخلاص ہے، رقت کہتے ہیں دل کا نرم ہونا، اللہ کے عذاب کی بات سنے آنکھوں سے آنسو بہ جائے،
اللہ کی رحمت کی بات سنے لپک کے اٹھنے کو دل چاہے. اللہ نہ کرے کبھی میں نے یا آپ نے یہ بولا ہے یا سنا ہے، اللہ نہ کرے نہ سنا نہ بولا ہو، لیکن سنتے بھی ہیں اور شاید بولتے بھی. پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنی بات سنتا پڑھتا ہوں، کوئی اثر دل میں اثر نہیں ہو رہا. خرم جی اثر نہیں ہو رہا. اب سنیے یہ نسخہ کیوں نہیں ہو رہا. محدثین نے بیان کیا جس شخص کے اندر میں حرام جائے گا اس کے دل کی نرمی ختم ہو جائے گی، اخلاص کا نام و نشان بولو مٹ جائے. اور جب دل کی نرمی ختم ہو گئی، اخلاص ختم ہو گیا، اب دعا کر لے کیا ملے. خرابی ادھر ہے یا ادھر ہے؟ شیخ صاحب کدھر ہے خرابی؟ اور ہم نام کس کا لگاتے ہیں؟ پتہ نہیں کی ہوا اللہ نے سارا کچھ اتنے ہی لے جانے تک بھی نہیں ساڑھیا. تو اپنا چہرہ تو تکنے والا بنا. پانچویں بات، اللہ پاک نے اس حدیث شریف میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور 2 آیات بھی پڑھی، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے سارے رسولوں کو اس کا حکم دیا. ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کچھ اور. اب سنیے اس کے حوالے سے سرفرازی 2 باتیں. جس بات کا حکم اللہ تعالی، اللہ کو سب سے پیارے انسانوں میں سے کون ہے؟ جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو دیا اور سب سے پاکیزہ لوگوں کو دیا، تو جب اسی کا حکم اہل ایمان کو دیں تو اہل ایمان کے لیے اس کا کرنا اور زیادہ ضروری ہوگا یا کم ضروری ہوگا؟ دوسری بات، سارے رسول ایک وقت میں آئے اور ایک شہر میں آئے، کوئی کہاں کوئی کہاں، کوئی ہزاروں سال پہلے، کوئی صدیاں پہلے. تو اللہ پاک نے وہی ایک حکم ٹیپ ریکارڈر میں ڈال دیا تھا کہ وہی سنتے جائیں، یا ہر رسول کو بار بار وہ حکم آیا. باپ اللہ کے یہ معاذ اللہ کوئی مثال نہیں، لیکن اگر باپ ایک دفعہ کہے بیٹا نہ کرے تو بری بات ہے یا اچھی ہو صاحب؟ باپ کا دل چاہے گا زبان سے بولے یا نہ بولے کہ یا یہ نظر نہ آئے یا میں نظر نہ آئے. کیوں یونس صاحب دل یہی چاہتا نا، نہ بولنا مجھے کبھی نہ یہ بولے، کبھی نہ بولے. اولاد کے یہ بد دعا کبھی نہ کریں. پھر رونا بھی ماں باپ نہیں ہے. تو جب باپ ایک بات 10 دفعہ کہے تو پھر نہ کرے تو پھر باپ کیسا ہے؟ اور اگر 100 دفعہ کہے تو پھر نہ کرے، بولو اب آپ جی اہمیت بڑھے گی کم ہوگی؟ کم ہوگی یا بڑھے گی؟ بڑھے گی کہ باپ نے 100 دفعہ کہا. اور یہ رسول اور انبیاء کتنے تھے اللہ ہی جانے. اللہ پاک جس بات کا حکم اتنی دفعہ دیں، اب پھر وہ لوگ نہ کریں تو ان کی بدبختی تھوڑی ہے یا زیادہ یا نہایت ہی زیادہ. چھٹی بات، سورہ المؤمنون کی آیت کریمہ 51، اس کو ذرا توجہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو پاکیزہ کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. نبی جی دونوں میں سے 2 حکم ہیں. پہلا حکم پاکیزہ کھانے کا،
معاف کرنا، مجھے ایک فکر پڑ جاتی ہے اپنے بچوں کی، خود غرض ہوں، میرا درس دینے کو پھر دل نہیں چاہتا، میں دیکھ رہا ہوں کدھر گیا میرا بیٹا، یہ میری کمزوری ہے، معاف کر دیں، نہ بھی کریں تو کمزوری تو نہیں ہے، بابے نے بدلنا جائے۔ دو چیزوں کا حکم دیا، ایک پاکیزہ کھانے کا اور ایک بولو اچھے اعمال کا۔ اللہ پاک جس چیز کو پہلے ذکر کریں اس کی کچھ اہمیت زیادہ یا برابر ہے؟ سیال صاحب پڑھے لکھے آدمی، جو ترتیب ہے، یہ جو آپ بڑے لوگوں کے ساتھ رہتے دیکھتے ہو، کس کو آگے کرتے ہیں؟ چھوٹے کو کرتے ہیں، ہاں چپراسی ہو تو اس کو کہتے جا کے راستے صاحب کو، چھوٹوں کو، اور اللہ کے ہاں اللہ سے زیادہ آداب کے جاننے اور اس کی پاسداری کرنے والا کون ہے؟ تو پہلے ذکر کیا پاکیزہ کھانے کا، بعد میں ذکر کیا کیوں؟ اللہ اکبر۔ حضرات علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ پاکیزہ کھانا نیک عمل کرنے میں معد معاون ہیلپر، تو یہ کرو نیک عمل کرنے میں آسانی آئے گی، اور جب پاکیزہ کھانا نہ ہوگا تو جب مدد نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ حرام کمائی ٹانگیں کھینچے گی، اور اسی لیے کسی کو کھینچ مونچ کے مسجد میں لے بھی آئے، اب نماز شروع کیجیے، وہ کھسک جائے گا کہ او میرا سچ، میری گاڑی جو ہے ابھی چابی بیچ میں رہ گئی ہے، دفعہ ہو جائے۔ کسی کا کچھ ہو جاتا ہے، وہ اندر جو کھوٹا مال ہے وہ ٹکنے نہیں دیتا۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی جو حالت بیان کی ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 1 لمبا سفر، نمبر 2 پراگندہ بال، نمبر 3 غبار آلود چہرہ، نمبر 4 پھیلے ہوئے ہاتھوں سے دعا، نمبر 5 یا رب یا رب۔ پانچوں باتیں دعا کو قبول کروانے والی، اللہ حضرات محدثین پر رحم کرے۔ ان میں سے بعض نے بیان کیا یہ سفر عام سفر نہیں ہے، یہ سفر نیکی کا سفر ہے۔ گندے سفر کا یہاں کیا تذکرہ ہے؟ مقابلہ تو ہے کہ سفر بھی شاندار ہے، فش کھانے کے لیے نہیں، پہاڑوں میں جانے کے لیے نہیں، نیکی کا سفر، جہاد کا سفر ہے، دین کا علم سیکھنے کا سفر ہے۔ اور بعض محدثین نے اس سے اوپر بھی لکھا یہ حج کا سفر ہے، کیوں کہ اس میں اس کے بعد بال پر اگندہ ہے، چہرے پہ خاک ہے۔ سفر میں لوگ بالوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے رکھتے ہیں، چہرے کو بھی بار بار شیشہ دیکھ کے ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے، لیکن احرام والا تو یہ سفر کون سا سفر ہے بولو؟ اور میرے دل میں یہ بات لگی ہے کہ بات ایسے ہی معلوم ہوتی ہے، سفر حج ہے یا سفر عمرہ ہے، اور حاجی اور عمرہ کون ہیں؟ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کے بارے میں خصوصی طور پر اللہ پاک کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ان کو بلایا وہ آئے، اب وہ اللہ کو بلائیں گے، اللہ ان کے پاس آئیں گے، یعنی ان کی فریادوں کو قبول کریں گے۔ لیکن حرام کمائی کا اثر، اس کی رکاوٹ اتنی بڑی ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دے گا۔ تیسری، چوتھی اور پانچویں رکاوٹ،
دو رکاوٹیں ہو گئی. پہلی غافل دل سے دعا کرنا، نمبر 2 حرام کمائی کمانا. اور یہاں یہ علاج سن لیجئے، دل کی غفلت اس کو ٹھیک کر دے. حرام کمائی یہ بھی سن لیجئے، ایک شخص نے 10 سال 20 سال حرام کمایا ہے، اب چاہتا ہے کہ دعائیں قبول ہو اور توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا کرے؟ سابقہ مال کو آگے لگا دے، نہ کچھ نہ کرے. لوگوں کو جو ہے وہ واپس کرے اور باقی جو ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے استعمال میں لے. آگ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، ندی نالوں میں بہانے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں کے مال دے دے، باقی جو معاملہ اس کا اور اللہ کا ہے، اللہ بڑے غفور رحیم. لیکن کس کے لیے؟ جو حرام کام سے یکسر مکمل طور پر دستبردار ہو کے بات بازی ہو رہی ہے، آ گیا لوگوں کے دے کر باقی معافی مانگتے ہوئے اپنے استعمال میں لائے. تو کام آسان ہو گیا یا مشکل رہ گیا؟ جواب نہیں دیتے. روزہ میرا خیال ہے آپ سب کو میاں صاحب بہت لگ رہا ہے، انشاءاللہ بندوبست کیا رہا صاحب نے روزہ کھوانے کا. تیسری، چوتھی اور پانچویں رکاوٹ، ان تینوں کا ذکر ایک حدیث شریف میں. امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے. کتنی رکاوٹیں ہو گئی؟ زور سے بولو تاکہ جو نیند والے بزرگ ہیں ان کی نیند کھل جائے. زور سے بولو. کتنی؟ آواز کوئی نہیں کھا کے نہیں آئے کچھ بولو، زور سے بولو سب. پہلی رکاوٹ گناہ کی دعا. کہہ رہا یا اللہ پیسے دے، شاندار چینل سے اپنے گھر کے ہر کمرے کو ایسا کروں گا ٹھاٹ باٹ ہو جائے. اس کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. اگر پھر بھی سمجھا کہ مل گیا تو مانا یہ ہے مارا ہی گیا، عذاب میں اضافے کے. دوسری دعا قطع رحمی کی دعا. دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے خامن کو اپنی بہنوں سے دور، دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے خامن کو بہنوں سے ماں سے دور کر دے. یہ خانہ برباد پارٹی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یا خامن دعا کر رہے یا اللہ یہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کو چہرہ نہ دیکھے، بربادی والی دعا ہے. اور اسی طرح اللہ بات واضح ہے، اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول. جتنا مرضی پاک رزق، جتنے مرضی یقین سے کرے، نہ اس کا یقین کام آئے گا نہ اس کی پاک روزی کام. تیسری دعا جو تیسری بات جو قبولیت میں رکاوٹ ہے، جلدی کرے. صحابہ کو پہلی دو باتیں فوراً سمجھ میں آ گئی، تیسری بات سمجھ میں نہ آئی. پتہ نہیں وہ کون ہے جو جلدی نہ چاہتا. اسامہ بھی چاہنا کہ نہیں، اتنی دیر ہو گیا دعا کرتے تیری. سارے جلدی چاہتے، میں بڑی جلدی چاہتا ہوں. صحابہ کو یہ میرا اور اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، آپ نہ ٹھیک ہے نا، سمجھ گئی بات؟ سمجھ گیا بیٹا، سارا یہ میرا نواسہ ہے ماشاء اللہ، اور سب سے بڑا نواسہ ایک یہی ہے. بڑی دعائیں کی ہیں بیچارے نے، انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. سب کو آمین. ہو جی اجتماعی آمین ہوگی. کامران جی ابو بھی اس کے ساتھ ہیں، خبر تھی ابو بھی ساتھ ہے، خبر ٹھیک نشانے پہ پہنچ گیا، بغیر اخباری نمائندوں کو کچھ پارٹی دیے.
صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلد بازی کیا ہے؟ یعنی جو دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح نوٹ کیجئے، ایک جلد بازی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ انسان کی فطرت میں ہے. بچہ دودھ مانگتا ہے تو اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کہتا ہے ہم اسے ماں دے، کیا چاہتا ہے؟ تو بچہ نہیں چھوڑتا. تو ہم جو اتنی بڑی چیزیں مانگتے ہیں ہم کب صبر کرنے والے ہیں؟ جلد بازی کا وہ معنی جو دعا کی قبولیت میں رکا، اچھی طرح نوٹ کر لو، وہ ہے فرمایا بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر تھک جاتا ہے اور دعا چھوڑ جاتا ہے. نمبر 1 اپنے دعا کرنے کا ذکر کرنا جیسے احسان کر رہا ہے. نمبر 2 تھک جانا یعنی اکتا جانا. نمبر 3 دعا کو چھوڑ دینا. اگر کوئی شخص صرف یہ سوچتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے قبول نہیں ہوئی، اس سے انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی بات؟ دونوں باتوں میں فرق ہے. جو جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ یاد کر لو، خواہ مغالطے میں رہے. پہلی بات اپنے بہت زیادہ دعا کرنے کا ذکر کرے. نمبر 2 دعا سے تھک جائے. نمبر 3 دعا کو چھوڑ دے. اللہ پاک ایسے جلد باز کی دعا کو قبول نہیں کرے. یہ 3 رکاوٹیں ہیں دعا کی قبولیت میں. چھٹی رکاوٹ، بہت توجہ کیجیے اور اللہ جانے کہنے اور سننے والوں میں سے کون سا شخص اس رکاوٹ سے بچا ہے. وہ رکاوٹ ہے نیکی کا حکم دینا چھوڑنا اور برائی سے روکنا چھوڑنا. جب لوگ نیکی کا حکم دینا چھوڑ جاتے ہیں، برائی سے روکنا ترک کر دیتے ہیں، اللہ ان پر عذاب بھیجتا ہے اور پھر ان کی دعائیں کہ یا اللہ عذاب کو دور کر دے. عذاب دور نہیں کرتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور میں آپ افسوس کے ساتھ توجہ کریں، کیا ہم بحیثیت قوم اپنی اجتماعی زندگی میں اور اس کے ساتھ انفرادی زندگی میں اسی عذاب میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ سیال صاحب اسی میں ہے کہ نہیں؟ اب سنیے اس بارے میں حدیث شریف. امام احمد، امام ترمذی اور امام بہقی 3 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، یقیناً تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور یقیناً تم برائی سے ضرور روکو گے. او لا یوشکن اللہ، یا یقیناً ضرور تم پر اللہ تعالی عذاب بھیجے گا. او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، یا یقیناً ضرور تم پر اللہ تعالی اپنی جانب سے عذاب بھیجیں گے. ثم لتدعنہ، پھر یقیناً تم ان سے ضرور دعا کرو گے. فلا یستجیب لکم، تو وہ تمہارے لیے دعا قبول نہیں کریں گے. اس حدیث شریف پر جتنا بھی غور کریں اپنے اپنے فائدے کے لیے اتنا ہی تھوڑا ہے. نمبر 1، اس حدیث میں قسم کھا کے فرمائے. وہ قسم کھا کے نہ بھی فرمائے
بات سچ ہے یہ معاذ اللہ، دوسری بات کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ دوسری بات، جتنی عبارت ہے اس میں یقیناً ضرور، یقیناً ضرور، یقیناً ضرور، کوئی بات یقیناً ضرور کے بغیر فرمائی ہے؟ تیسری بات، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے۔ دو آپشنز ہیں، یا یہ۔ میری بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جواب میاں صاحب، دو آپشنز ہیں اور مجھے آپ کو پوری امت کو ون آف دا ٹو پیپر ہے، اس میں ہے سالو ون آف دا ٹو۔ اب کوئی چچا زیادہ سے آنا، ہمارا گرد نالائق اپنی طرف سے کوئی اور تیسری بات یہ ہے، کتنے نمبر ملیں گے؟ پیپر دیکھنے والے کا اگر بس ہو تو اپنے پاؤں سے کیا اتارے اور کہاں مارے؟ اب باتیں دو نے کہی ہیں، ون آف دا ٹو، یہ تیسری کدھر سے آ گئی؟ تو جب اللہ پاک کہیں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ دو میں سے ایک ہے تو تیسری بات ہو سکتی ہے۔ پہلوان جی، پہلی بات کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور یا اللہ تعالی کی طرف سے یقیناً ضرور عذاب کا آنا، دعاؤں کا کیا جانا، ان کو رد کرنا۔ دو میں سے ایک بات لازمی ہے یا آپشنل ہے؟ کمپلسری ہے یا آپشن ہے؟ کس نے یہ سبق سمجھا ہے؟ میں سڑکوں کی، بازاروں کی بات پہلے نہیں کرتا، اپنے گھر کی کرتے ہیں۔ فجر کے وقت ہم میں سے کتنے نماز کے لیے گئے اور کتنوں کے گھروں میں میتیں پڑی رہی، جوان لڑکوں کی بھی اور لڑکیوں کی بھی۔ تھے ایسے کر کے کوئی نہیں تھے، یہ کس کی گردن میں ہے؟ رات کو میں آپ کسی اور کمرے میں کیا کر رہے ہیں اور جوان لڑکیاں اور لڑکے، اس کے بعد میرا دل کہنے کو کچھ دل نہیں چاہتا اور کہتے ہیں میرا پرائیویٹ روم ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں خون صاحب؟ یہ میری پرائیویسی ہے، خوف ہے تیری پرائیویسی پر اور تجھے سبق پڑھانے والوں پر۔ رانا صاحب یہی کچھ ہے، یہ کیا؟ میں خودکشی کر لوں گا اگر رات کو میرے کمرے میں کوئی آ رہا ہے۔ تہجد پڑھ رہا ہے، اس کی تہجد خراب ہوتی ہے۔ قرآن شریف کی منظر درمیان میں ٹوٹ جا بدبخت، تو کر کیا رہا ہے اندر؟ تیرے اللہ نے تیرے باپ کو پیسے اسی لیے دیے تھے، تو باپ کیا کر رہا ہے؟ اور دولت اکٹھی کر، اور دولت اکٹھی کر، تاکہ ایسی آگ جلے کہ تیرے جسم کا کوئی حصہ، اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ باقی 1 منٹ ہے، اسی پر بات کو روکتا ہوں۔ ایک دفعہ ان رکاوٹوں کو دوبارہ سن لیتے ہیں۔ 7 رکاوٹیں۔ نمبر 1، غافل دل سے دعا کرنا۔ نمبر 2، حرام کمائی، اس کو کمانا۔ نمبر 3، گناہ کی دعا کرنا۔ نمبر 4، قطع رحمی کی دعا کرنا۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت میں شک و شبہ کی بنیاد پر دعا کرنا چھوڑ دینا۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور بھی بات اللہ کی توفیق۔ یہ گفتگو کا پہلا حصہ تھا کہ میری آپ کی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی دعائیں یقیناً قبول نہیں ہوتی، تو ان میں سے اللہ کی توفیق سے 6 رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا۔ اسی پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو یہ 6 کی 6 رکاوٹیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے ان رکاوٹوں کو سے بچا کے
رب ذو جلال کے دربار میں چلی جائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے دعاؤں کی قبولیت کو دیکھ کر اپنے دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔